نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. میرے پیارے بھائیو، انسان کی دین کے طرف آنے، دیندار بننے کا سب سے بڑا ذریعہ نیک ماحول ہے. کیا ہے؟ نیک ماحول اختیار کرنا ہے. تبلیغ میں ایک بات بار بار دہرائی جاتی ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی حیثیت ہے. احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں 108 مرتبہ دعوت توحید ہے. ایک مرتبہ بھی کافی تھا. 108 مرتبہ دعوت ہے لوگوں کو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی مانو، دنیا آخرت میں کم ہے. 80 مرتبہ دعوت القرآن ہے، تکرار ہے. تو تکرار سے بات اندر چلی. انبیاء علیہ السلام ایک دفعہ بات پہنچاتے نہیں، بار بار کہتے تھے. ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا کہ سگریٹ نہ پیو، اس نے سنا لیکن چھوڑا نہیں. پھر دوسرے مرتبہ کہا، پھر تیسرے مرتبہ، پیچھے سے گنتا بھی رہا. 100 کر دیا، اس نے نہیں چھوڑا. جب 101 کر دیا تو اس نے چھوڑ دیا. یہ قرآن پاک کا وہ ترتیب ہے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ایک بات کو بار بار، یہ بات میں نے پہلے بھی کی، ابھی دوبارہ بیان کرتا ہوں. یہ اگست کے مہینے میں پشاور سے وکلا کی جماعت آئی تھی. میں ان کے نصرت کے لیے گیا تھا سیکٹریٹ میں. عصر کے بعد ایک جج بیٹھ کر بات کر رہا تھا. وہ بات مجھے بڑی پیاری لگی، توجہ سے سنو. وہ بات لے کا ہے مولانا زکریا صاحب کے ابیتی میں بھی ہے، لیکن اس نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کی کہ ہندوستان میں ایک نہر کی کھدائی ہو رہی تھی. ہندوستان میں ایک نہر کی کھدائی، وہ انگریزوں کا دور تھا. ان کا جو بڑا افسر تھا وہ انگریز تھا، دفتر میں بیٹھا ہوا. نیچے مزدور سارے مسلمان تھے، ان پر نگران بھی مسلمان تھا جو کام کرنے والے. اس میں کھدائی میں سونے کا ایک گڑا برآمد ہوا، سونے کا زرو گڑا ہوا تھا. تو وہ مزدور نے وہ سونا انگریز کے پاس پہنچایا. انگریز بڑا متاثر ہوا کہ مسلمان اتنا دیانتدار قوم ہے، یہ تو کروڑوں کا سونا ہے، اگر یہ ادھر کرتے مجھے تو پتہ نہیں چلتا. بات چلی گئی. یہ انگریز 15-20 سال بعد پھر برطانیہ سے جج کے حیثیت سے آیا، جج بن کر. اس کے پاس ایک کیس آیا، ایک 3 سال کی بچی کو کسی نے گلے پر چوری چورائی کا ذبح کی ہے. کس لیے کہ اس کے کانوں میں سونے کے بالیاں ہے. بعد میں پتا وہ بھی سونے کے نہیں تھے، لیکن اس ظالم نے چھوٹی بچی کے گلے کو کاٹا اور وہ آدمی پکڑا گیا جس نے، اور اس نے مانا جرم کا، اقرار جرم بھی کیا. اقرار وہ جب وہ جج کے پاس پیش ہوا تو جج نے گر دیکھا، پہچان لیا. تو وہ آدمی نہیں ہے کہ فلاں سن میں وہ سونے کا گڑا میرے پاس لایا تھا. اس نے کہا وہی ہوں. فرمایا تم میں یہ تبدیلی کیوں آئی؟ وہاں تو کروڑوں کا مال لایا تھا، یہاں ایک چھوٹی سے بچی کے گردن پر چوری چرائی تھوڑی سی چیز کے لیے. توجہ سے سنو. اس نے کہا پہلا میرا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ تھا، ابھی میرا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ. سمجھ میں آ گئی؟ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھے پانی کا مزاج نرم ہے. پانی کا مزاج کیا ہے؟ لوہے کا مزاج سخت ہے. لوہے کو 6 مہینے پانی میں رکھ دو، اس کا شکل بگاڑے گی یا نہیں؟ پانی میں پڑا ہوا ہے، پانی اس کو خراب کرے گی. اس لیے کوشش کرو میرے پیارے بھائی، ایسا ماحول اختیار کرنا، مسجدوں کا ماحول، اللہ کے راستے میں. میں اللہ معاف کرے یہ بات کرتا ہوں. ابھی میں چلے سے آ رہا ہوں، مظفر گڑھ میں
ایک ساتھی نے مجھے میری بات یاد کرائی کہ پہلے تو آئے تم نے ایک بات کہی تھی مجھے بھول گئی تھی, ابھی میں بار بار کرتا ہوں. اگر توجہ سے سنو گے فائدہ ہوگا. دھوپ نکلا ہے, سورج نکلا ہے, اس میں ستون کڑا ہے. ایک ستون وہ ٹیڑھا ہے, ستون کیا ہے سیدھا نہیں کڑا. وہ خبر پیڑ ہوئی یہ واسطن یہ دا کگادا یہ دے سیرا بو کگائی کا سیدھا بوئی, اس کا سایہ بھی ٹیڑھا ہوگا یا سیدھا ہوگا. توجہ سرور. ابھی اگر لوگ وہ سایہ کو سیدھا کرنے میں لگیں گے کر سکیں گے؟ اگر کرنے لگیں گے تو لوگ پاگل کہیں گے یا نہیں؟ آپ میری بات مانو, خدا پاک کی قسم قرآن کہتا ہے یہ سارے لوگ سایہ کے سیدھا کرنے میں اس وقت لگے, ستون کی طرف کسی کو خیال نہیں ہے. جتنے حالات ہے قرآن کہتا ہے وہ اعمال کا سایہ ہے. جتنے حالات ہے, جتنے بدمنی ہے, مہنگائی ہے, فسادات ہے, یہ کس کا سایہ ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اب اس ساری دنیا سائے کے صحیح کرنے, حالات کو ٹھیک کرنے, حکومت بھی فوج بھی کہ ہم حالات, کسی کا باپ بھی نہیں جب تک ادھر اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے. قرآن کہتا ہے اگر یہ ذہن نہیں, اس آدمی کا قرآن پر ایمان نہیں ہے کہ ہم ٹھیک کریں گے, تمہارا باپ بھی نہیں ٹھیک سکتے جب تک اعمال ٹھیک نہیں. ٹھیک کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں کسی کے لیے. اللہ کے ضابطے ایسے اٹل ہے کہ نبی کے لیے بھی نہیں بدلتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کا سردار, اس کو بھی قرآن میں کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک. شرک کے کھاتے میں اگر تو بھی آیا تو تو بھی چلا گیا. نوح علیہ السلام بیٹی کی سفارش کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے ہاں کہ آئندہ اس کی سفارش نہ کرو ورنہ نادانوں میں سے ہو جاؤ. اللہ ضابطے ہے, قانون ہے, وہ کسی کے لیے بدلتی نہیں. اللہ کا ضابطہ ہے کہ اعمال صحیح ہو حالات صحیح ہوں گے. اعمال صحیح ہو دنیا جنت کا نمونہ بنے گا. مولانا یوسف رحمہ اللہ فرمی اسلام تمام طبقات انسانیت کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. جب وہ چلا جاتا ہے دنیا عذاب کا گھر بن جاتا ہے, جب وہ آ جاتا ہے دنیا امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. کھانے پینے کی چیزوں کی کثرت ہوتی ہے, جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے. مر کر مسلمان مزے کریں گے. حیات اسلام سے مسلم کی غیر مسلم کی زندگی بھی بنتی ہے. لیکن کیا ہے, محنت کرنا سبب بنایا ہے اسلام کے لیے. ابھی یہ سمجھ میں نہیں آتے. ہر آدمی صرف دعا سے اسلام کو زندہ کرتا ہے, دکان کو دعا سے نہیں چلاتا ہے, اس کو 8 گھنٹے دیتا ہے ملازمت کو. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی ہے, حضرت دعا کرو میرے اولاد نہیں ہے. 6 مہینے کے بعد آیا, حضرت دعا کرو میرے بچے نرینہ اولاد نہیں. پھر 6 مہینے حضرت نے کہا تو بیمار ہے یا بیوی بیمار ہے؟ اس نے کہا میں بیمار نہیں ہوں, میری کوئی بیوی ہے ہی نہیں. یہ پاگل پن ہے یا نہیں ہے؟ محنت نہ کرے. اور عبد الوہاب صاحب فرماتے ہیں یہ سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا ہے. جس کی دعا فرض ہے تو وہ محنت فرض نہیں ہوگی, ہدایت کی محنت. اللہ ہمیں سمجھ نصیب کرے. تو میرے پیارے بھائی یہ درخواست ہے, جتنے پریشانیاں ہیں ادھر ادھر نہ دیکھو, اپنے اعمال پر سوچو کہ میرا عمل ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ پاک میرے حالات کو. ابھی رمضان میں وعدے ہے, رمضان میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشا بخشایا ہے. فضائل اعمال میں ہے یا نہیں ہے؟ رمضان میں اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ سے مانگنے والا نہ مراد نہیں ہوتا, اور اللہ سے مانگنے والا. لیکن رمضان میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, شرائط نہیں ہے. مولانا عمر پالنپوری فرماتے ہیں دعا قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں. دعا قبول ہونے کی, جو آدمی چاہے کہ میری دعا قبول, اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تینوں میں ایک بھی کمی ہو وہ دعا رد ہوتی ہے. ایک پیٹ میں حرام ہو اس دعا کو اللہ کبھی قبول نہیں, چاہے ساری رات دعائیں مانگتا رہے. بالکل پکا وعدہ ہے, حرام پیٹ میں ہو دعا قبول نہیں ہوتی. دوسری بات لا يقبل اللہ من قلب لاہن, اللہ غافل دل کی دعا نہیں سکتے. زبان فرماتا ہے دل کہاں ہے. اور تیسری بات میری نہیں ہے میرے پیارے بھائی, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. کسی کو بری لگے تو اپنے ایمان پر ڈرے,
لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. نبی فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور مفہوم ہے تم تبلیغ کا کام کرو، اور ورنہ تم دعا مانگے تمہاری ایک دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. وہ بالکل گرنڈ دعائیں ساری رات چیختے رہو، دعائیں قبول نہیں ہوں. اور ایک دوسری بات ہے، ابو داود میں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے میرے پیارے، رو رو کر اللہ سے اپنا کو قبول کروا. ابو داود میں ابو امامہ رضی اللہ فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں. کتنے ہیں؟ ایک آدمی خود اللہ کے راستے میں نکلا بھی نہیں، خود بھی نہیں نکلتا ہے، بہانے کرتا ہے. یا تاسرون علیکم، یہ عذر جو پیش کرتا ہے قرآن کرتا ہے، یہ 2 نمبر لوگ ہیں. ایمان والے دین کے تقاضے کے لیے کبھی عذر پیش نہیں کرتے. ایک اللہ کے راستے میں خود بھی نہیں نکلا، دوسرے کو تیاری کا ذریعہ بھی نہیں، تو اس کو تیار کر سکتے تھے اس کو بھی تیار نہیں کیا. تیسرا ایک آدمی اللہ کے راستے میں گیا تھا، میرے پیارے بھی یہ میری بات نہیں، اگر میری بات ہو اللہ میرے زبان کو گنگا کر دے. میں حدیث کی بات، ابو داؤد کی حدیث ہے. اور ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اس کے گھر کی بھی خیر خبر نہیں لی. یہ تینوں میں سے ایک کام بھی نہیں کیا. ہم کسی کی تکلیف نہیں چاہتے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. اس آدمی پر مرنے سے پہلے بڑی مصیبت آئی. مرنے سے ہم ہر آدمی دیکھے کہ اس میں میں کتنا میں اللہ کے راستے میں نکلتا ہوں، کتنا. یہ 10واں تو زکوٰۃ ہے، اس کو بھی نہ کرے تو فیل ہے. صحابہ سے فرماتے ہیں انتم فی زمان من ترک منکم عشرا ما امر به ہلاکا، تم ایسے زمانے میں ہے. صحابہ سے کہتے ہیں اس تبلیغ کے کام کے 9 سے کر تو ایک کو بھی چھوڑو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے. ثم یاتی زمان ما عمل فی عشرا ما امر به نجا، پھر اخیر زمان آئے گا 10واں بھی کرے گا تو ان کو نجات ملے گی. یہ 10واں بھی 33 نمبر پر پاس ہونا ہے، زیادہ نمبر نہیں ہے، صرف پاس ہونا ہے. اصل تو صحابہ کا ترتیب کم از کم 1/3 ہے. ہر سال 3 چیلے، ہر مہینے 10 دن، اور روزانہ 8 گھنٹے. اللہ ہمیں اس نیت تو کر لو انشاءاللہ وہاں پہنچنے کی، اور گھبرانا نہیں میرے پیارے بھائیو. یہ زندگی توڑی ہے. خاص کر رمضان میں فیصلے کرو. رمضان کا عمل پورا سال چلتا ہے. ایک تو یہ درخواست ہے کہ رمضان میں تبلیغ میں کمی نہ کرو. رمضان میں بعض لوگ اور اعمال کرتے ہیں لیکن جو بنیاد ہے اس کو چھوڑتے ہیں. سے روزہ گشت معمولی لگتا ہے. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے، یہ اس کی ملفوظ ہے، سارا دن روک کر قرآن پڑھنے سے 1 گھنٹہ نواقفوں کی مجلس میں اس کلمہ کی دعوت دینا کروڑ درجہ زیادہ ہے. قرآن سے بھی اونچی بات نہیں، قرآن پر عمل ہوا. قرآن کی تلاوت تو نفل ہے، مستحب ہے، قرآن پر عمل فرض ہے. تو یہ کس کی نیت کے رمضان میں مجھ سے دونوں گشت قضا نہیں ہوئے. نیت تو کر رمضان میں اعمال کے، رمضان میں میں روزانہ تبلیغ کو وقت دے دوں گا، یہ بھی ہاتھ کھڑا کرو. ابھی تو عصر سے 1 گھنٹہ پہلے آ جاؤ، مغرب سے اپنا رمضان میں اہتمام کرو گے اللہ پورا کر. اور مہینے کا سے روزہ تو رمضان میں ابھی ہم بخیل بن گئے ہیں. مجھے خوب یاد ہے یہ چشمہ والی مسجد رمضان میں پھر سے روزے نہیں تھے، ہر مہینے پہلا عشرہ دوسرا 10 دن ہم لگاتے تھے. رمضان میں تو زیادہ ہو جاتا تھا عشرہ. ہم نے خود عشرہ لگایا تھا. مشتی محمد رسول اللہ صاحب جنگل ہل والے ہمارے ساتھ تھے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. تو رمضان میں اور نیک عمال کے ساتھ میرے پیارے بھائی تبلیغ میں کمی یوم الحسنات ہے. پھر اللہ پاک پورا سال کرنے کی توفیق دی. تو میں عرض کر رہا تھا یہ جتنے حالات ہے یہ اعمال کا سایہ ہے. پریشان ہو، پریشانی ادھر ادھر نہ سوچو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے میں لگو گے. آج مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے سب سے بڑا مصیبت یہ ہے کہ لوگ دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو کمی محسوس نہیں کرتے، دنیا کے کمیوں کو محسوس کرتے. میرا بڑا گھر نہیں ہے، میری نوکری نہیں ہے، میرا یہ نہیں اس لیے پریشان ہوں. میری دین کی کمی ہے اس کا سوچ بھی نہیں ہے. دین کی کمی کو پورا کرو. اور میرے پیارے بھائی یہ عجیب بات ہے، بات لمبا نہیں کرتا ہوں، تو اگر توجہ سے سنو ہوگا فائدہ. مولانا سعید احمد خان صاحب 40 سال مدینہ منورہ میں تبلیغ کے امیر رہ چکے تھے. کتنے؟ عربوں کے. وہ فرماتے ہیں اس وقت دنیا میں جتنا بگاڑ ہے، اس وقت دنیا میں جتنا بگاڑ ہے، پوری دنیا میں بگاڑ ہے یا نہیں ہے؟
دن بدن بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ اس کا وجہ کیا ہے کہ مسلمان کا جان مال دین پر نہیں لگتا. مسلمان کا نہ جان دین پر لگتا ہے نہ مال دین پر لگتا ہے. یہ ساری دنیا کے بگاڑ کا ذریعہ یہی ہے. مسلمان کا جان مال دین پر نہیں لگتا. یہاں ایک شیخ الحدیث بیان کر رہے تھے, بخاری پڑھانے والے, توجہ سے سنو, بہت قیمتی بات ہے. کہنا جی صاحب کہنا. ایک شیخ الحدیث بیان کرتے جو بخاری پڑھاتا ہے, مجھے وہ بات بڑی پیاری لگی, توجہ سے سنو, کہ مفتی محمد شفیع صاحب نے, جو کراچی کے مفتی, پاکستان کا مفتی اعظم رہ چکا ہے, پورے پاکستان کا مفتی اعظم, قرآن کی تفسیر 8 جلدوں میں لکھے, وہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد مدینے کے قریب قریب بستیاں مرتد ہو گئی. مدینے کے قریب قریب بستیاں کیا ہو گئی؟ مرتد سمجھتے ہیں, اسلام کو چھوڑ دیا. کسی نے زکات سے انکار دیا, کسی نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا. تو انسان عقل حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی جلد کیوں بدلے, اتنی جلد. ابھی نبی گیا نہیں, یہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. توجہ ہے, یہ بات بہت قیمتی ہے, بڑے آدمی کی بات ہے, ہم تو چھوٹی منہ بڑی بات. وہ مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے تھے, یہ وہ لوگ تھے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب دین کا تقاضا آتا تھا اپنی جان مال بچانے کی کوشش کرتے تھے, لگانے کا جذبہ نہیں تھا. جب دین کا تقاضا آتا تھا تو جان مال کیا کرتے تھے؟ بچانے کی کوشش کرتے تھے, لگانے کا جذبہ. دین لگانے کی جگہ ہے, ہمارا جان مال ہے دین کے لیے. عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے کہ بنگلہ دیش میں سیلاب آیا, وہاں طوفان آیا, لوگوں پہ گر ہو گئے, تو تقاضا چلا کہ پاکستان سے جماعتیں چلی جائے. کون؟ وہ کہتے مفتی محمد شفیع صاحب کو مکی مسجد میں لا کر لوگوں کو دعوت دیا جائے. تو عبد الوہاب صاحب فرماتے کون لے گا؟ میں نے کہا میں میرے ساتھ اپنی گاڑی میں نے رکشے میں مفتی محمد شفیع کو, تو رکشے میں انہوں نے مجھے 2 باتیں کی. مفتی محمد شفیع صاحب یہ پورے پاکستان کے بڑے مفتی تھے, کہ عبد الوہاب جہاں دنیا میں کہاں مسلمان تکلیف میں ہو, دوسرے مسلمان اس کی دور کرنے میں اور ان کی ذمہ داری ہے. جہاں بھی دین آگ لگ جائے وہاں پہنچنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا اہم بات یہ بتایا کہ ہر مسلمان اسلام کا ریزرو سپاہی ہے. ہر مسلمان اسلام کا, سمجھ میں نہیں آتی ریزرو کا سپاہی کا کیا مطلب ہے. ایک آدمی گھر پر تنہا بھی لیتا ہے, مکان بناتا ہے, بیٹی کے حکومت سے تنہا ریزرو ہے, ادھر حکومت کو ضرورت ہوئی تو وہ یہ کہہ سکتا ہے میرا گھر ابھی نہیں بنا ہے, میری شادی نہیں ہے, پہنچ جائے گا یا نہیں؟ اگر نہیں پہنچے تو یہ ریزرو سپاہی سمجھا جائے گا. اگر دین کا تقاضا ہے اور مسلمان کہے کہ میرا تو دکان, ڈرنا چاہیے. میرے پیارے قرآن میں بہت دم کے الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما, اللہ ہم سب کی حفاظت. یہ سارے پریشانیاں اعمال کی کمی, ادھر ادھر نہ سوچو, ادھر ادھر سوچنا قرآن کے خلاف ہے. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. یہ قرآن ہے. ایک بستی کی اللہ مثال بیان کرتا ہے, امن و امان سے تھے, دل مطمئن تھے, کسی سے خوف نہیں تھا. یاتیہا رزقہا رغدا من کل, ہر طرف رزق کے دروازے کھولے تھے, ہر چیز آسان قیمت پر ہر وقت ملی تھی. پھر کیا ہو گیا؟ فکفرت بانعم اللہ, انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع کیا. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كان, اللہ نے ان پر 2 چیزیں مسلط کی, ایک خوف اور ایک بھوک. اور خوف اور بھوک کا ان کا لباس بنایا, جیسا لباس انسان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اس طرح ہر وقت خوف میں تھے اور بھوک میں تھے. یہ قرآن سناتا ہے قیامت تک انسانوں کے لیے. قرآن عالمی کتاب ہے, صحابہ کے لیے نہیں تھا. قیامت تک جب کسی بستی علاقے کے اعمال خراب ہو جائے تو یہ چیزیں بد امنی بھی آئے گی اور چیزیں مہنگائی بھی ہوگی, پریشانیاں ہوگی. اعمال سے ایک ناپ تول میں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةَ الْمَوُونَ وَجَوْرُ سلطان. جب یہ قوم ناپ تول میں کمی کریں گے, کیا کریں گے؟ ناپ تول میں کیا کریں گے؟ تو ان پر قد سالی آئی, ابھی بارشیں نہیں ہوتی, اللہ کے ساتھ پانی کم ہو گیا,
ایک تو درمیان میں ایک دعا تو کرو، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف رکھ، خیر کی رحمت بارش برسا دے، ضرورت ہے، ہم گناہگار ہے یا اللہ تو ہمیں نبی کی امت ہے، خیر کی بارش برسا دے۔ لیکن نبی فرماتے جب ناپ تول میں کمی کریں گے تو قد سالے گی، اور رزق آسانی سے نہیں ملے گا، رزق آسانی سے، اور بادشاہ ظالم آئیں گے۔ ابھی تم لوگ کہیں گے، توجہ سے سنو، کہ ہم تو ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، ہم تو دکاندار نہیں، ہم سب ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ایک تو ترازو کم تلنا ہے، ایک اپنی ڈیوٹی پورا نہ کرنا، یہ آدمی بھی ناپ تول میں کمی کرنے والا۔ ایک مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے، مفتی محمد شفیع معارف القرآن میں، کہ رکوع نماز میں یہ نماز پڑھنا، ابھی یہ ایک تسبیح کے مقدار کھڑا نہیں ہوا، سجدے سے آیا، درمیان میں ایک تسبیح کے مقدار قوم نہیں کیا، یہ آدمی بھی ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے۔ اس کے اس عمل سے دنیا میں کچالی آتی، کتنے نماز کو برباد کر رہے ہیں۔ اس مجمع میں حافظ صاحبان بھی ہوں گے، میں درخواست کرتا ہوں تانوی صاحب کا خلیفہ ابرار الحق صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ یہ حافظ صاحبان ایک دن کے تراویح میں 180 گناہ کماتے ہیں، ثواب نہیں کماتے، 180 گناہ۔ سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، مقتدی 3 مرتبہ تسبیح پورا نہ کرے سر اٹھایا سجدے میں، یہ رکوع مکروہ ہے، یہ سجدہ مکروہ ہے، قوما رکوع سے اٹھا فوراً سجدے میں چلا۔ لیکن نماز کو تھوڑا سا، نماز انسان کی پوری زندگی بدلنے والی چیز ہے، لیکن ہمارا نماز ہمارے لیے بد دعا کرتا ہے۔ نماز بری طرح پڑھا جائے تو یہ نماز پرانے کپڑے کے طرح نمازی کی منہ پر مار دی جاتی ہے، اور کہتا ہے اللہ تجھے ایسا ضائع کرے کہ جیسے تو نے مجھے ضائع کر دی۔ آج ہمارے یہ پریشانی اعمال کی کمی سے ہوا، اعمال ہے بس ایسے شکل ہے، حقیقت سے خالی ہے۔ تو یہ اعمال ٹھیک ہونے کی ہر زمانے میں جب بگاڑ آیا ہے، اللہ نبی بھیجتے ہیں، نبی کے محنت سے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں، بات بہت بس ختم کرنے کے قریب ہے، تھوڑا اٹھو نا، ابھی کافی وقت ہے افطاری کو۔ میں ایک افسر کے ملاقات کے لیے چیف رہ گئے تھے، اس نے عجیب بات کی، توجہ سے سنو، کہ تبلیغ میں سارا کمائی ہے، ایک آدمی کماتا بھی خرچ بھی کرتا ہے، بعض لوگ کماتا تنہا کم ہوتا ہے، خرچ زیادہ ہوتا ہے، قرض سے چڑھتے، ایسا ہوتا ہے نہیں؟ نہیں، لیکن تبلیغ میں خرچ بالکل ہے ہی نہیں۔ تبلیغ میں کیا نہیں ہے؟ تبلیغ میں تمہارا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، حدیث میں ہے النائم فی سبیل اللہ، النائم فی سبیل اللہ کالصائم لا یفطر والقائم لا یفطر، نبی کی بات ہے، اللہ کے راستے میں سونے والا ایسا ہے جیسے ساری رات جاگا ہوا ہے، ساری زندگی نفل روزے رکھتا ہے۔ غیبت سے امن چھوٹ، ابھی ہمارے روزے اثر سے پہلی بھی بیان ہوا ہے، منہ کا بن ہے، اور قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سارے بدن کا روزہ، ہمارے آنکھوں کا روزہ نہیں، خدا پاک کی قسم ابھی یہ کہنا نہیں چاہیے، ابھی ایک مرکز سے آ رہا ہوں، عشاء تبلیغ میں نکلی ہوئی، ہر ایک نے اپنا موبائل کھولا، اس میں پروگرام دیتے، اللہ میری زبان کو گنگا کر دے اگر میں اپنے، تاکہ عثمانی صاحب نے یہ بڑا موبائل، وہ نیک سے نیک بہترین آدمی بھی یہ نہیں کہ اس کے استعمال سے میں گناہ سے بچوں گا، ایک آدمی بیچارہ کسی عالم کی تقریر سنوں گا، اس کے ارادے کے بغیر ایسی جی اس کو ڈسی گی، ہاں ساری رات موبائلوں کے ساتھ گزرا، رمضان میں بھی اسے پرہیز نہیں کرتا ہے، تو یہ رمضان میں یہ تو نیت کرو، جتنے میرے پیارے بھائی یہ جوان طبقہ ہے، رمضان میں قرآن کو دیکھو، اس سے زیادہ وقت ضائع مہ کرو۔ ہاں رمضان میں اللہ کو قبول، آدمی اللہ کو راضی نہ کرے تو جبریل علیہ السلام نے پہلے سیڑھی پر پاؤں رکھا ہے، ہلاک ہو جائے، جو رمضان میں بھی اللہ نبی علیہ السلام نے اس پر بد دعا کی، رمضان کی بد دعا، ہم رمضان میں تو دعا قبول ہوتی ہے، ہم بد دعا کماتے ہیں، سارے بدن کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاں، اور تبلیغ میں یہ ہے کہ نکلو گے جھوٹ سے، غیبت سے، ساری چیزوں سے حفاظت، کمائی ہے، خرچہ نہیں ہے۔ تو ہاں یہ تو ترتیب اور ہے، لیکن میں ایک درخواست کرتا ہوں، بالکل جس نے ابھی تک کبھی بھی سے روزہ نہیں لگائے، نیت کرے پورے رمضان میں، ہاتھ کھڑا کرے، ایک سے روزہ تو میں نے ہر حال میں لگانا ہے، سارے ہاتھ کھڑا کرے، کوئی بھی ایسا نہ رہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، رمضان میں میں نے اور اکیلا نہیں لگائے، سارے محلے والوں کو تبلیغ میں، رمضان پہ جو عمل کیا جاتا ہے وہ سارا سال کرنے کے اللہ توفیق دیتا ہے، اور رمضان کا 1 سے روزہ 70 سے روزہ، مولانا عبدالحق صاحب کوڑا خٹک کے بانی نے لکھا ہے دعوت حق میں، رمضان میں ہر عمل 70 گنا بڑھ جاتا ہے،
हाँ, तो रमजान में गश्तों का भी एहतमाम हो, मुकामी काम का भी। और अभी माशाल्लाह रायवन का जोड़ आ रहा है रमजान के फौरन बाद 31 तारीख को। ऐसे मेहनत करे कि एक पुराना साथी हमसे जोड़ से न रह जाए। और मेरे प्यारे भाई रमजान में इरादे करो बाहर मुल्कों के लिए, अल्लाह से रो रो कर मांगो। अभी उठो नहीं है, बस 5-6 मिनट में मुतालबा खत्म होता है। माशाअल्लाह तशरीफ रखे रमजान में इन कामों थोड़ी सी जिंदगी है लगाओ। फिर अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिलेंगे, गले लगा कर पानी पिलाएगा। माशाअल्लाह फरमाए भाई पहला तकाजा नकद चिल्ला 3 भाई कल से चिल्ला रमजान का एक चिल्ला मैंने अब्दुल वहाब साहब से सुना था, रमजान का एक चिल्ला 70 चिल्लों जितना इंसान में तब्दील खड़े हो जाए, जिनका नकद चिल्ला 3 माशाल्लाह एक 2 मिनट सब्र करे। मैं सवाल करता हूँ, सवाली का हक होता है। 1-2 मिनट कोई ना उठे, उठा बैठा तो उनको जो करता है। अभी तो काफी इफ्तारी को वक्त है, बैठ जाए माशाल्लाह। भाई ऐसा करे रमजान में तो इरादे नहीं होते, लेकिन मैं आपसे आपके लिए दुआ करता हूँ। रमजान है जिनके सालाना चले रहते हैं वो नियत करे रमजान के बाद जोड़ है, जो दुनिया जो भी हो जाए महीने जोड़